السلام علیکم ناظرین، روز پوائنٹ ود عادل علی میں عادل علی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عشرہ تشکر کی مبارکباد پوری قوم کو پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ برس 9 مئی کو جس کامیابی، کامرانی اور نصرت سے ہمیں نوازا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ افواج پاکستان نے پاکستان کی عزت کو، شان و شوکت کو چار چاند لگائے۔ ہماری سیاسی و عسکری قیادت نے پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ جہاں ہم جو ایک گرتی ہوئی معیشت، کٹورا تھامے ہوئی قوم یا بھکاری تصور کیے جاتے تھے کہ مانگتے ہیں، مطلب انڈین میڈیا ہمیں کہا کرتا تھا یہ تو کٹورا لی پھرتے ہیں، تو بعد میں پھر ہمارے عسکری قیادت انہوں نے کہا کہ تم ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان نہ دینا، تم بھی ساتھ آنا، تمہیں ہی بتائیں گے ہم۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بلند و بالا عزت و مرتبوں سے نوازا۔ ہم اپنے پروگرام میں آج اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اپنی سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گفتگو کریں گے معرکہ حق کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی ہم ایک بار جو ہمارا ایک حسب روایت سلسلہ ہے کراچی کے حالات اور کراچی کے عوام کے درد جو کہ ان گنت ہیں۔ کراچی میں اس وقت میرا خیال ہے عوام اور درد دونوں یکساں ہیں، جہاں عوام ہے وہاں درد ہے، جہاں درد ہے وہاں عوام ہے۔ آئیں آپ کا تعارف کراتے ہیں آج کے اپنے مہمان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد صلاح الدین صاحب، جن کا تعلق ہے عوام پاکستان پارٹی کے ساتھ۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب آپ سے ونس اگین آن ایئر بہت معذرت کہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرانا پڑا، اس لیے میں شرمندہ ہوں سر۔ آج میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان موجود ہیں جن کا تعلق ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے۔ مرکزی مسلم لیگ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ خدمت کے عمل میں سیاست سے زیادہ متحرک ہے، اور یہ چیز کافی متاثر کن ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی سامنے ہو سب سے پہلے صف آرا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیصل علی بلوچ صاحب، جن کا تعلق ہے پاکستان مرکزی مسلم سے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ اس وقت قوم عشرہ تشکر منا رہی ہے، اور ہم ہر سطح پہ اپنی افواج اور اپنے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جن کی مثالوں نے ہمارے جوانوں کو تقویت بخشی ہوئی ہے، اور وہ اپنے جذبے سے سرشار ہو کے میدان میں لڑ رہے ہیں۔ آپ سے شروع کروں گا شیخ صاحب، آپ نے بھی ماشاءاللہ سارا معرکہ دیکھا۔ انڈیا اپنے خطے کا ایک بہت بڑا چودھری کہلا رہا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جب انڈین میڈیا اینکرز اب کہتے تھے کہ عاصم منیر آؤ تم حملہ کرو ہم تمہیں بتاتے ہیں، تو بعد میں جب وہ حملہ ہوا پھر جواب ہوا، تو جواب آنے کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ سر آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو مبارکباد دوں گا اس معرکہ حق کی کامیابی پر، اور خاص طور پہ ہمارا سر جو فخر سے بلند کیا ہے پاکستان افواج نے، اور دونوں جو ہماری بری فوج اور خاص طور پہ ایئر فورس نے جس طرح جو ہے اس معرکے میں حصہ لیا، اور یقیناً پورے پاکستان کے لیے پورے پاکستان کے عوام کے لیے جو سر فخر سے بلند ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک ایسا اوراق ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا پاکستان کی تاریخ میں۔ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ جو انڈیا کی جو ہمیشہ سے ہٹ دھرمی رہی ہے پاکستان کے خلاف، مس لیڈنگ آف میڈیا اور سو مینی تھنگس آتی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک پاکستان کے خلاف جو ہے ایسی افزائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بیان سے باہر ہوتا ہے، ان کے جو چینلز ہیں جس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمارا ایک جو فخر ہے وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم شہادت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی افواج پاکستان میں جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ پاک آرمی ہے، چاہے وہ نیوی ہے، اور چاہے وہ ایئر فورس ہے، ان میں جتنے بھی جو بھی افراد ہیں، یقیناً ایک کلمے کے اوپر ہم جمع بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایک نعرہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور اس وقت آپ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم صاحب نے جو جس طرح اس کا نام دیا کہ بنیاد المرصوص، یعنی کہ یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس کا ایک ورڈ ہے، اور اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ ہم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے، تو ہم اس دیوار، یہ ہمارا جو بڑا اچھا بیانیہ کہہ لیں جو بھی تھا پاک افواج کا، وہ اتنا بڑا مناسب اور متناسب لفظ چوز کیا گیا، اور اتنا مطلب مشکل الفاظ تھے کہ بہت سارے چینلز بھی لیتے ہوئے جو ہے نا، میں دیکھتا رہا بڑی مشکل سے وہ الفاظ ادا کرتے تھے۔ تو خیر بہرحال یہ کہ پاکستان کا جو سر فخر سے بلند ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی، اور ہمارا جو امیج ایک وقت میں ہمارا پاکستان کا امیج ایسا ہو گیا تھا کہ جہاں پر بہت مشکلات بھی تھیں، لیکن جیسے ہی ہم نے سمجھ لیں کہ 2 دن کی
ایک وار تھی، اس میں کامیابی حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا. اور جس طرح سے امریکہ جیسی بڑی طاقت، اس نے جو ہے ہماری اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ Endorse کرتے ہوئے کیا. انڈورس بھی کیا، اور بہت تیزی کے ساتھ ہمیں وہ کامیابی ملی. یہ تو یقیناً ہم سب جتنے بھی افراد ہیں، یقیناً ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے. اور یہ خوشی کا دن ہم جب بنا رہے ہیں، اور پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے بعد جب ایک موقع آیا ہے تو ہم بھرپور طریقے سے ہم اس منا حالت رہے ہیں. جشن میں ہیں. ہاں، حالت جشن میں. اور بس یہ ہے کہ اس کے بعد اور جو ہماری ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کی قوم کو بھی دیکھنا ہے، پاکستان کی معیشت کو بھی دیکھنا ہے، پاکستان کے اور معاملات بھی دیکھنا ہے جس میں پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں. تو وہ میرے خیال میں پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. جس طرح آپ بتائیں گے تو اس میں ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جہاں پر جب آپ کو بہت ساری خوشیاں مل رہی ہوں، بہت ساری مطلب ایسی ہوں، لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سماجی طور پہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ایک اور ہمیں مار کا حق کرنا ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں اور سب سے بڑے شہر کراچی میں رہتے ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا مار کا حق کیا ہوگا؟ وہ حق میں سمجھتا ہوں پاکستان کہ، پیپلز پارٹی کو صبح سے نکالنا. اور اس کے بعد یہ کہ پیپلز پارٹی کا ہی ہے، لیکن سب سے بڑے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا احتساب ہونا ضروری ہے. اور خاص طور پہ ایسے موقع کے اوپر جب کہ ہم یہ جو بہت سارے چیلنجز سر قبول کرتے ہیں. سمپلی اگر آپ سمپلیفائی کر دیں تو مارکا ہے تذکیر پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی بھی ہو جائے گا، پلس یہ کہ ہمیں کرپشن سے پاک. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے نا وہ ہے کہ ہم کیا اس مارکے حق میں اس کرپشن سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے. یہ چیلنجز اب ہمیں اپنے قوم کے لیے بھی کرنے ہیں. جو ہم باہر لڑ رہے ہیں، باہر الحمدللہ ہماری پاک فوج جس تندہی سے مقابلے کر رہی ہے اپنے دشمنوں کا، اور ہم بھی پورے پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم تعلیم کے میدان میں، کیا ہم صحت کے میدان میں، کیا ہم جس طرح ہم یہاں کراچی میں فیس کرتے ہیں، آپ روزانہ آتے جاتے ہیں، انفراسٹرکچر کا جو معاملات ہیں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس مار کے حق کی طرف بڑھیں جو عوام کو ریلیف دے سکیں. مارکا ترقی وقت کی ضرورت ہے. فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر آپ کی جماعت نے ماشاءاللہ 1 مئی سے ایک سلسلے کا شروع کیا، اور آپ نے بیک ٹو بیک بہت سارے ایسے ایونٹس بھی کیے، چیزوں کا انعقاد بھی کیا. آپ کی اس سب کے پیچھے کیا موٹیویشن کیا رہی؟ کیا آپ کو اچانک سے آئیڈیا کیسے آیا کہ اشرائے تشکر کو لے کے اتنا ایگریسولی پینیٹریٹ کیا جائے؟ کیا کہیں سے کوئی اشارہ آیا کہ کس طرح سے کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ اس موضوع پر آپ ہم سے ہماری رائے لے رہے ہیں. سب سے پہلے تو قوم کو بہت بہت مبارک ہو کہ 1 سال یہ مکمل ہو رہا ہے، اور وہ جو مودی سرکار اور اس کے ہواری چینلز تھے ان کو جو منہ کی کھانی پڑی، اور جو بیانیے وہاں سے آ رہے تھے ان بیانیوں پر جو حملہ ہم نے کیا اور رافیل جو ہے زمین بوس کیے، تو ان کی راہ بھی ایک طرف گئی اور رافیل بھی فیل ہوئے. تو دونوں کو ہم نے فیل کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا مورکہ ہے جس کا شکرانہ، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فتح صرف انسان کی نہیں ہوتی جب تک اس پر اللہ کی مدد نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جب یہ فتح حاصل ہوئی، تو اس کا شکرانہ ادا کرنا بے حد ضروری ہے. تو ہم نے جو عشرہ منایا یہ بحیثیت، اور یہ منا رہے ہیں ابھی، کل بھی ایک جو ہے ہمارا اجلاس جلسہ ہے شارع قائدین پر. 1 یکم کو لیبر سے ہم نے شروع کیا اس معاملے کو، پھر یوتھ، ہمارا MSL، پھر ہمارا جو ہے کل آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی، اور پھر 9 تاریخ کو آج بھی کچھ پروگرامز ہیں. 9 کو پھر آپ کے سامنے ایک جلسہ آ رہا ہے، اور 10 تاریخ کو خواتین مارچ ہے. تو یہ صرف شکرانہ ہے. اچھا، میرے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کہیں کہ یہ جو مورکہ ہوا، یہ مورکہ حق جو تھا جس پہ بنیاد المرصوص، آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صف آرا ہو جاتے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے. تو یہ بنیاد المرصوص، اس ایک آیت پر عمل کرنے سے، اس ایک آیت کو ساتھ لے کر چلنے سے جب ہم اتنی بڑی فتح حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر پورے قرآن پاک پر عمل کیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس بڑی فتوحات کی طرف آگے بڑھیں گے. دوسری بات کہ مورکہ حق یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ڈپلومیسی میں مورکہ سفارت کاری وہ حاصل کیا. آج وہ جو شہنشاہ بنا پھرتا تھا کہ میں جنگیں رکوا دیتا ہوں، آج وہ ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، خدا را میری جنگ رکوا دو. یہ ایک بہت بڑی سفارت کاری کا عمل ہے.
آج ہمارا پاکستانی پاسپورٹ محبت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. آج انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کھڑا ہو کر بات کرنے کے قابل ہے اور بلکہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ وہ فتوحات تھی. اب ہمیں مورکا جو انہوں نے کہا کہ ایک حق کا، میں کہتا ہوں یہ مورکا معاشیت ہونی چاہیے، کہ معاشی نظام کا مورکا ہونا چاہیے جس میں وہ کرپشن جو لوٹ کر پیسہ آپ کا لے کر گئے ہیں، جو منی لانڈرنگ کی گئی ہے، اب اس کے اوپر مورکا ہو. جب سیسا پلائی دیوار ہم بن سکتے ہیں، بنیاد المرصوص بن سکتے ہیں، اس عمل کے لیے جو عمل ہوا ایک مورکا حق کی صورت میں، ہم سیسا پلائی دیوار تھے اپنی قوم کے اور اپنی فوج کے ساتھ، پوری قوم شامل تھی، جو ہم نے حاصل کیا سفارتکاری کے مرحلے پہ. تو یقیناً جب یہ مورکا کرپشن کے خلاف ہوگا، یہ مورکا ان لوگوں کے خلاف ہوگا جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے، اس سندھ کو. میں تو یہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی، بلکہ میرے بڑے بھائی فیصل ندیم صاحب عموماً کہتے ہیں کہ یار اس سندھ نے نا، یہ سندھ حکومت تمام شہروں سے برابری کا سلوک کرتی ہے. یہ مت سمجھو کراچی بدال ہے، لاڑکانہ ہی بدال ہے بھائی. تو پورا سندھ برباد کر دیا ہے. تو اس 18 سالہ دور میں جو کچھ ہوا، اب واقعی ایک مورکے کی ضرورت ہے. پوری قوم انشاءاللہ اس میں بھی بنیاد المرصوص بن کر ساتھ کھڑی ہوگی افواج کے. اور ان لوگوں کو اب سبق آنا چاہیے. اب عوام باشعور ہے، عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام سمجھ چکی ہے کہ جو لوگ ہمارے، دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جس نے ہمیشہ عوام کی خدمت پہ یقین رکھا، چاہے وہ کتنے بڑے طوفان آئے، سیلاب آئے، آپ کے جو ہے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز اس ملک کے اندر ہوئے. آپ کے سامنے حالیہ گل پلازا کا واقعہ ہے. مرکزی مسلم لیگ ہر جگہ موجود رہی. واحد سیاسی جماعت ہے جس کے پاس اپنے فائر ٹینڈرز موجود ہیں، اپنے پاس ایمبولنس موجود ہیں، جو مل کر ان تمام ڈیزاسٹر سے نمٹتی ہے. تو آپ نے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں یہ مرکزی مسلم لیگ قوم کے ساتھ کھڑی ہے. اگر کوئی ایسا وقت آئے گا تو یہ حکومت کچھ نہیں کر سکے، مرکزی مسلم لیگ اپنی عوام کے لیے بہت کچھ کرے گی. سر فائر باؤزرز اور ایمبولینسز اور دیگر جماعتوں کے پاس بھی تھے، لیکن ان کا استعمال کچھ اور ہوتا تھا. سر پیپلز پارٹی تمام سندھ کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے، اس کا جواب میں لوں گا آپ سے ایک بریک کے بعد. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مارکا حق کی ایک بار پھر مبارکباد کو پیش کرتا ہوں. آگے بڑھتا ہوں کہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ کے معزز ساتھی معزز مہمان نے فرمایا کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ مساوات، برابری، اس پہ بڑا کہتے ہیں اٹل یقین ہے ان کا، کہ وہ بڑا اس پہ بڑے عمل پیرا ہے. انہوں نے یوں کیا کہ یار ہم کراچی کو تو کچھ نہیں دے سکتے، کراچی کو تو بہتر نہیں کر سکتے، ہم کیوں نہ دیگر سندھ کو، کراچی کے ساتھ میں دیگر سندھ کے جو علاقے ہیں ان کو بھی کراچی جیسا بنا دیں. آپ کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ دیکھیں، ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے مساوات اور برابری روایت برقرار رکھی ہے، کہ کم از کم یہ ہے کہ دونوں کو ایک جگہ ایک جیسا رکھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں، جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا فنڈ ملتا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہو، چاہے وہ NFC کے نام پہ ہو. تو ہمیں تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ یہ پیسہ جو ہے ملک سے باہر جا رہا ہے، یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہے اور سب کے زبانوں پہ کہتے ہیں نا، بالکل عام ہے کہ ہم یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ پیسہ جو ہے یہ ملک سے جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت نقوی صاحب ہیں وزیر داخلہ، انہوں نے کہا کہ یہاں سے $100 بلین گیا. تو بات یہ ہے کہ جب تک وہ جاتا رہا تو اس وقت تک کیا کرتے رہیے، اور وہ اسٹیٹ بینک کیا کرتا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کے محلات دبئی میں ہوں، جن کے محلات لندن کے اندر ہوں، تو آپ اس سے توقع کیا رکھیں گے؟ اس سے توقع پھر موہنجو داڑو بنانا ہے. سندھ کو انہوں نے پورا موہنجو داڑو بنانا ہے. اور تباہی کی یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بھائی نے بھی کہا کہ اب جو انہوں نے انٹیریئر سندھ کی بات کرتے ہیں، تو انٹیریئر سندھ میں لاڑکانہ جیسا سٹی، جس کے اندر ان کے جتنے آبا و اجداد دفن ہیں یا سیاسی لوگ ان کے ہیں، ذوالفقار بھٹو سے لے کے تمام ان کے جو ہے لوگ، شہدائے جمہوریت کے باضابطہ علم بردار جو ہوتے ہیں وہ سب وہیں پہ. تو آپ اس شہر کو بھی نہیں بنا رہے کہ وہ شہر کو اس طرح بنا لیں کہ پوری پاکستان سے یا دنیا سے لوگ دیکھنے آئے کہ لاڑکانہ کیا چیز ہے، کہ لاڑکانہ ہانگ کانگ بنا دیتے، کم از کم ایک ہی جگہ لگا دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیت نہیں ہے، نیت میں فتور ہے، کوئی کام کرنے کی نیت نہیں ہے ان کی کسی بھی طرح سے. یہ سمجھ لیں کہ یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 دہائیوں سے یہ
برجامان ہیں سندھ کے اندر، اور مسلسل ان کی جو اب چیزیں آ رہی ہیں سب کے سامنے، سب ایک چیز بیان ہو رہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے مسلسل کرپشن پہ پورا پیسہ جا رہا ہے، آپ کے پیٹ بھر نہیں رہے، آپ ایک روٹی کھانے کے روادار نہیں ہیں، ان کے لیڈر جو ہیں ایک روٹی کھانے کے روادار نہیں ہیں، وہ کیا کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے، دولت کہاں لے جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب آغا سراج درانی کے گھر چھاپا مارا گیا تھا، جب وہ تہہ خانے میں مطلب باہر تھے وہ لوگ سب، وہ تہہ خانے میں اپنے نوٹ جلا رہے تھے، تھپی کے تھپی تھی وہاں اس کے اندر. تو یہ تو سب پورا ٹی وی نے دکھایا، پورا میڈیا نے دکھایا. تو اب اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں کو آزادی کے ساتھ چھوڑا گیا، شرجیل میں نے گھر چھاپا پڑا تو 2 بلین روپیز اس کے گھر سے برآمد ہوئے تھے. یاد ہے یہ ساری وہ چیزیں جو 5 ارب سنا تھا میں نے، کشتی میں نہیں یہ گھر کے اندر بھی ان کے ملے ہیں. یہ تو باقاعدہ یہ ساری آن ریکارڈ ہیں. یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں سب سے بڑا جو ہمارا دیکھیں بہت سارے چیلنجز میں نے کہا سماجی بھی ہیں، آپ کے جو ہیں وہ معاشی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں. تو یہ سارے جو ابھی اس وقت ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اور ہمیں اس چیلنجز پہ ایک ایک کر کے آنا ہوگا. اور اگر ہم صرف یہ نشاندہی کرتے رہیں یا بتاتے رہیں یہ خراب ہو رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، یہ خراب، بھائی کب احتساب شروع ہوگا؟ وہ کب ان کو لٹکایا جائے گا کہ یہ جو ہے اتنی کرپشن کی گئی ہے؟ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن قبل جہاں 3 تلوار کے اوپر جنہوں نے VIP پروٹوکول لگایا تھا، جی بالکل دیکھا. یہ ابھی ایک سمجھ لیں کہ آپ پہلے قسط ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر آئی ریئلی اپریشیٹ، میں اپنی حیثیت میں اپنی ذات پر آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب لوگوں کو آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ آپ اب وہ پھٹ پڑیں گے. پھٹ گئے مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ کا پروٹوکول توڑ دیا انہوں نے اتنا بڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ قوم جو ہے اب آ رہی ہے اس جگہ، اس نہج کے اوپر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عوام کے ہاتھ میں سب چیزیں آ گئی تو پھر آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا. تو اس وقت ضرورت یہ ہے اس بات کی ہے کہ سب کا احتساب ہو، اور بالکل اس میں کسی کو جو ہے وہ معافی نہ ہو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ بھائی فلاں پارٹی نہیں، تھرو آؤٹ اے ٹو زی آپ کھڑا کریں، چاہے کوئی بھی ہو پارٹی. اور یہ سندھ میں تو خاص طور پہ چاہیے. پورے پاکستان کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے. معاملات آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، اور یہ 2 بڑی پارٹیاں جنہوں نے اپنی باری بنا کے ملک کو لوٹا ہے، 2 بڑی پارٹیاں، پھر تیسری بڑی پارٹی بھی اس میں شامل ہو گئی، اور اس نے بھی جو ہے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے. لوگ اگر فرض کریں فالوورس ہیں ان کے، بالکل رہیں فالوورس، لیکن اصل چیز یہ دیکھیں کہ ملک کو کیا نقصان پہنچایا انہوں نے پورے ملک کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ آپ جو ہے دشمن ملک آپ کے سر پہ چڑھ گئے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بہت مائنوٹلی اس کو دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر آپ ایک ایسا وزیر اعلیٰ کو لے کے آتے ہیں اور اس کو ہٹاتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پنکی پیر نے نکاح ہے. آپ یہ دیکھیں مذاق ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آپ اتنے بڑے ہمارے جو ظاہر سی بات ہے اس وقت کے سابق جنرل صاحب سب لوگ تھے نا، سب یہ مل کے بھی جو ہے ایک CM کو ہٹا نہیں سکے اور برباد کر کے چلے گئے پورا پنجاب بھی. یا تو یہ کہ پلان تھا کہ سندھ کے برابر لے کے آ جائیں گے، یا تو اللہ نہ کرے پنجاب کا بھی. میں بینگ اے سندھی یہ کہہ رہا ہوں، ہاں مطلب میں لاہور جاتا ہوں، مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے سر وہ ایک خوبصورت شہر کو بھی وہ خراب کرنے پہ تلے ہوئے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں تو کمپٹیشن ہوتا ہے. دیکھیں پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہمیشہ آئے ہیں، چاہے وہ نواز شریف سے لے کے پرویز الہی سے، سب لوگوں نے اپنی کمپٹیشن کے بہتر نتائج دیے اور انہوں نے جو ہے ڈیلیور کیا. یہ واحد صوبہ ہے جب سے میری آنکھ کھلی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے بدترین جگہ جو ہے وہ نہیں بیچ میں ادوار آئے ہیں سر. ایک ووٹ والے کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے، پھر آپ نے پرویز مشرف کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم. جی ہاں وہ تھوڑا سا ایک پیریڈ ہے 4-5 سال کا، لیکن اس میں بھی محمد خان جنیجو کا دور تھا. جنیجو صاحب ہیں، محمد بخشان بیر صاحب ہیں. لیکن کسی نے بھی کمپٹیشن کے اوپر اس شہر کو اچھا نہیں بنایا. اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ کو بھی خاص طور پہ دیکھیں، ایسی بات ہے کہ انٹیریئر سندھ کا بھی جو ہے جس طرح فرمایا بھائی نے کہ بات یہ ہے کہ یار وہ بھی تو ایک غریب سندھی غریب عوام ہے نا. آپ ان سے زبردستی ووٹ تو لے ہی رہے ہو نا، سب کچھ کر رہے ہو. سارے سندھی پیپلز پارٹی نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر سندھی ووٹر پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے. نہیں، لیکن یہ کہ جب پیپلز پارٹی کی میجورٹی آتی ہے، دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں، اس اسمبلی کے اندر جس کی میجورٹی ہے شروع سے آپ دیکھ لیں، پہلے ایک وقت میں یہ 60-65 پہ تھے، اس کے بعد اب 90 کے اوپر بیٹھے ہوئے، 105 پہ. تو اب یہ وہ کچھ ریزرو سیٹ میں لاگے ہوتے ہیں نا. مقصد یہ کہ وہ ملائے تو پھر تو سر سنگل میجورٹی ہے. تو اب آپ دیکھیں سنگل میجورٹی پہ نا، اب جو سنگل میجورٹی پہ آپ کی لیجسلیشن پہ کمانڈ ہے. آپ لیجسلیشن کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت آپ نے وہ لیجسلیشن کر دی کہ پورے جو ہے اس وقت جو بلدیات کا نظام ہے
اس کو گڑبڑ کر دیا. اس بلدیاتی نظام پہ 140A کے تحت جو آرٹیکل 140A ہے اس کو آپ نے سارا اپنے پاس لے لیا, وہ طاقت اپنے پاس لے لی, جبکہ وہ طاقت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں آنی تھی. اب سارے ڈپارٹمنٹ, چاہے ایون کچرے اٹھانے کا نظام جو کہ جس کو ہم ویسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں, وہ بھی جو ہے انہوں نے لے لیا. واٹر بورڈ ان کے پاس ہے, کیسے صحیح ہوگا, سیوریج ان کے پاس ہے, کیسے صحیح ہوگا, KDA ان کے پاس ہے, KMC ان کے پاس, سب چیزیں انہوں نے لے لی. پھر آپ نے یہ بھی کر دیا کہ ساری دھاندلی کر کے آپ نے میئر ہی بٹھا دیا. اب تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں تھا, اب تو سارا شہر چمک جانا چاہیے تھا. سر فیصل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کا گزشتہ ایکسپیرینس بھی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں سر اختیار بھی ہے, پاور بھی ہے, فنڈ بھی ہے, طاقت بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ڈلیوری نہیں ہے سر, ایسا کیوں ہے؟ میں سب سے پہلے تو کچھ شیخ صاحب نے کچھ جی باتیں کی, میں چاہوں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا کلیئر بھی کروں. شیخ صاحب نے سب سے پہلے موہنجو داڑو کے اوپر بات کی کہ پورے سندھ کو یہ موہنجو داڑو بنانا چاہتے ہیں, کاش ایسا کرتے ہیں. آج بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں نکاسی آپ کا نظام بہت بہتر ہے کہ وہ آج بھی پانی نکل جاتا ہے, تو یہ تو موہنجو داڑو بھی نہیں بنانا چاہتے اس کو, کہ یہاں آپ دیکھیں چند قطرے بارش کے پڑتے ہیں اور ہم سب ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. تو موہنجو داڑو تو بہت بہتر جگہ ہے. ایک تو یہ پیپلز پارٹی داڑو بنانا چاہتے ہیں, بس پتہ نہیں کون سی چیز بنانا چاہ رہے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. یہ تو اس کو جنگی صورتحال جو ہوتی ہے نا, جب شہر تباہ ہوتے ہیں, انہوں نے وہ حال کیا ہے اس پورے سندھ کا. دوسری بات, بھائی نے آرٹیکل 140A کی بات. جی, آرٹیکل 140A جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آیا. اس سے پہلے آرٹیکل 140 تھا. آرٹیکل 140A ہے کیا, اس کی لائن کیا ہے؟ اس کی لائن یہ ہے کہ انتظامی, آپ کے مالی اور سیاسی معاملات کو جو ہے وہ صوبے نیچے منتقل کریں. آپ صرف یہ اتنا سا جملہ لکھا ہے, کتنا کرے, کیسے کرے, کہاں کہاں کیا کیا ڈیلیور کرے, ایسا کچھ نہیں, تشریح نہیں ہے, تشریح نہیں ہے. اب اس لائن کو لے کر یہ اس کو جس طرح چاہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کا خاتمہ کریں. آپ جو ہیں یہ آرٹیکل 140A, اس کے نیچے 140A1, 140A1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ سارے اس کلوزز دیں. آپ بتائیں کہ کتنی پاپولیشن کے اوپر آپ کا ٹاؤن ہوگا, کتنی پاپولیشن پہ تحصیل ہوگی, کیا مالی اختیارات ہوں گے, DFCs کس طرح سے ہوں گے. پھر آپ DFCs کریں, پہلے تو آپ PFC کریں گے, PFC کے بعد آپ کا DFC آئے گا, پھر آپ نیچے تک آپ جائیں گے. تو یہ سب ہونا بے حد ضروری ہے. لیکن یہ NFC کروا کر اپنے ہاتھ میں تمام پاورز کو لے کر بیٹھ گئے اس 18ویں ترمیم کے نتیجے میں. انہوں نے جو شیخ صاحب نے بات کی بہت زبردست تھی کہ شہری وہ تمام ادارے جو شہری حکومت کے پاس ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے اٹھا کر آپ نے صوبے کے نے اپنے پاس رکھ لیے. وہ جس طرح چاہ رہا ہے اس سے وہ معاملات کر رہا ہے. خاص طور پہ جو ایک دور ایسا گزرا ہے سر, CDJK کا تھا نا, مشرف کے دور میں مصطفیٰ سب تھا, لیکن اس کے اندر چند چیزوں میں امینڈمنٹ تھی. چند چیزوں میں اگر آپ امینڈمنٹ کر دیں, میں سمجھتا ہوں آئین کا حصہ بنایا جائے. جس طرح آپ کی فرسٹ لیئر, سیکنڈ لیئر, یعنی آپ کا نیشنل وفاق, آپ کا صوبے کی جس طرح آئین کے اندر تمام معاملات موجود ہیں, سیم اسی طرح آپ تھرڈ ایئر کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آئین کا حصہ بنائیں, تاکہ اس کو ہٹانے کے لیے بھی آپ کے پاس وہ میجورٹی نیشنل اسمبلی میں ہونی چاہیے, اور پورے پاکستان کا یکساں نظام آپ بنائیں. لیکن مشرف صاحب نے جو بنایا تو 10 سال کے لیے تھا, آئینی تحفظ اس کو 10 سال کے لیے حاصل تھا. جیسے 10 سال مکمل ہوئے وہ سسٹم آٹومیٹک ختم ہو گیا. اس کے بعد صوبوں کو منتقلی ہو گئی, صوبوں نے اپنے لحاظ سے اس سسٹم کو بنانا شروع کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ واپس وفاق کے اندر یہ جائے, پورے پاکستان کا یکساں نظام ہو. اور اگر آپ کہیں گے تو میں کچھ عرصے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ رکھتا ہوں. ہم نے پورا ایک اس کا وہ بنا کے رکھا ہوا ہے, جو آپ کا جو ہے آپ لے آؤٹ کہہ لیں اس کو, یا آپ پورا ڈرافٹ کہہ لیں, کہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے اس کو. میں اس کی پریزنٹیشن دینے کو تیار ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, اور اس طریقے سے اگر اس کو کیا جائے گا تو یہ شہری حکومتیں بہت مستحکم ہوں. یہ صوبوں کی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ وفاق بنا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ پاور دے دیں گے آپ ڈسٹرکٹ لیول کو, جب آپ ڈسٹرکٹ لیول کو پاور دے دیں گے تو UCs تک پاور آٹومیٹک جائیں گی. تو جب یہ چیزیں لوگوں کو اپنے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملنے لگے گا تو صوبوں کی آوازیں بھی ختم, پھر اور چیزیں بھی معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ہوگا تب جب آپ نے مجھ سے کہا نا کہ کیوں نہیں ہوتا, اتنے لوگ ہیں 18 سال سے بیٹھے ہیں. بھائی نہ نیت اچھی ہے, نہ اس اہل لوگ ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کام کرنا آتا نہیں ہے, جو اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں. آپ نے اس جگہ اس آدمی کو بٹھا دیا ہے اور نیتیں ان کی ویسی گندی ہیں. یعنی وہ ایک فلم تھی انڈین,
اس کے اندر وہ پوچھتا ہے, میرا خیال نائک نام تھا انل کپور کی, اس کے اندر ابھی بھی انل کپور ہی بیٹھے ہوئے نا ہمارے پاس جو سی ایم ہے, تو وہ پوچھتا ہے کہ جو سی ایم ہے کہ یار ہماری ریونیو کتنا جنریٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اپنا بتا, مجھے سرکاری, اسے کہا سرکاری بتا, بولا سرکاری نہیں پتا, اپنا پتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اس وقت یہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دیکھیں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت سندھ کے اندر جو بھی ہیں وہ سب کو ایک ہونا ہوگا, متحد ہونا ہوگا, اتحاد کی فضا قائم کرنی ہوگی. اپنی اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن کم از کم ظلم کے خلاف تو ایک ہو جائیں. فیصل صاحب ایک بریک لینی ہے مجھے, پروڈیوسر صاحب کا. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مارکہ حق کے حوالے سے اشرائے تشکر کی خصوصی نشریات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی سندھ کی انتظامی اہلیات یا اہلیت پہ بہت بڑا سوال سنگین قسم کا اٹھا, وہ یہ کہ آپ نے 2020 کے آخر میں یونیورسٹی روڈ پہ ایک منصوبے کا اعلان کیا. کراچی کی بہت بڑی اہم شاہراہ ہے کیونکہ وہاں پہ 3 جامعات ہیں, بلکہ 3 نہیں, کراچی یونیورسٹی وہاں پہ ہے, اردو یونیورسٹی وہاں پہ, NAD وہاں پہ, اینڈ اٹ کنیکٹس یو ٹو دا داؤد یونیورسٹی اور سب سے بڑی آپ کی اسلامیہ کالج ایز ویل. آپ کے بہت بڑے معتبر اور مستند تعلیمی ادارے اس سڑک کے ساتھ آپ کے منسلک ہیں. آپ نے اس سڑک کے ساتھ ایک ریڈ لائن BRT کا منصوبہ آپ نے شروع کر دیا. چلے ٹھیک ہے, آپ کی نیت نیک تھی, آپ نے نیک نیتی سے عوام کو ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ فراہم کرنے کی کوشش کی, لیکن experience has been worst and the most painful for the people of living over there. اور لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا, لوگوں کے جو پراپرٹی کے جو رینٹلز تھے وہ ڈاؤن سائز ہوئے, بہت کچھ ہوا ہے نا, اٹس بین مچ. بالآخر آپ کو اس سے گیو اپ کرنا پڑا اور آپ کو ٹھیکیدار چینج کرنا پڑا, اور وہ ٹھیکیدار اب کورٹ میں ہے, اور وہ کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ اصل میں کہانیاں کچھ اور ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کی کچھ ایسی خواہشات ہیں جو ناظرین. آپ سر اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ بھی آتا ہوں. ایک اور چیز تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو 140A کا جو ہمارا وہ تھا, جب 18 امینڈمنٹ کا جو مسئلہ ہوا تھا نا, بیسیکلی دیکھیں 18 امینڈمنٹ تمام پارٹی کے کنسنسس سے ہوا تھا, اور میں بھی اس وقت ایوان میں موجود تھا. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ حیدرآباد رضوی صاحب نے ٹیبل کیا تھا. نہیں, بات یہ نہیں کہ انہوں نے ٹیبل نہیں کیا تھا, بلکہ تمام پارٹیوں کی متفقہ رائے تھی کہ ہم پروونشل اٹانومی کریں گے, اور صوبائی خود مختاری کا ایک سب نے نعرہ لگایا تھا, صوبے میں اختیارات ہونے چاہیے, کیونکہ ہمیں بار بار فیلڈ میں جانا پڑتا تھا ہر چیز لینے کے لیے, تو اس کو آسانی کے لیے کیا تھا. اس کے بعد ایک لائن اور ہے اس میں, ایک وہ ہے پروونشل فائنانس کمیشن کی, اس پہ, ہاں PFC, اس پہ نہیں آ رہا کوئی بھی کہ بھائی آپ جو ہے ڈیوالو کریں. وہ ڈیوالونگ اس میں نہیں آ رہے, بلکہ یہ ساری, حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے, اگر آپ دیکھیں گے بہت اچھی امینڈمنٹ تھی, لیکن یہ کہ جب آپ کی عوامی مستفید نہیں ہو رہی تو ساری امینڈمنٹ خراب ہو جاتی ہیں. پھر آپ میں نے کہا نا, سب نیت جب خراب ہو, جب آپ جو ہے صرف کرپشن کی طرف آپ کی نگاہ ہو, پیسے جو بھی آئیں آپ اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے سانپ کا, وہ کہتے ہیں نا, بیٹھ گئے اس کے سانپ بن کے. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم پہلے لڑتے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے جا کے, اب ہوا ہے کہ جب یہ سب چیزیں آ گئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہوا گیا کہ بھائی کچھ نہیں ہے, آسمان سے گرا کھجور مٹ کا, تو اب پھر بھی عوام جو ہے فیضیاب نہیں ہو رہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہے. اب یہ والے پروجیکٹ کی طرف آپ بات کریں, یقیناً اس میں یہ ہوا تھا کہ ابھی شاید خانہ بھائی صاحب بھی آئے تھے, تو ہم لوگوں نے پروگرام بنایا تھا مفتاح وغیرہ نے, ہم نے جو ہے نا پریس کانفرنس بھی کی, ادھر کھڑے ہو گئے, تنقید بھی ہوئی تھی, یس, اس پریس کانفرنس کی کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا نہیں یہیں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. پھر سارا پروجیکٹ انہوں نے دیکھا, تو اس وقت یہی تھا کہ یار یہ اتنا زبردست پروجیکٹ, اتنا بڑا پروجیکٹ جو کہ آپ کو پورے شہر سے ملا رہا ہے کمرشل سے, یعنی کہ جس کا روز آنا جانا ہے, لاکھوں لوگوں کا آنا جانا ہے, اور وہ جو ہے اور یہ جتنی بھی جگہیں ہیں, جتنی بھی آپ نے بھی دیکھی کہ سارے دکانوں کے سارے بزنس ختم ہو گئے, ریسٹورینٹس کے بزنس ختم ہو گئے, آنا جانا سب کے لیے محال ہو گیا. اور ہم بھی صبح, میں خود وہاں سے آتا ہوں, تو تقریباً یہ ہوتا ہے کہ 40 منٹ ہم پھنسے رہتے ہیں وہاں پر, باٹل نیک کی وجہ سے بھی, اور جو وہاں پہ جس طرح سے کبھی ایکسپو میں کوئی نمائش لگی ہوتی ہے, کبھی آپ کے میچز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ایک عذاب بن جاتا ہے. تو وہاں سے آپ دیکھیں کہ میرے نکلنے سے پہلے سوچتے ہوں گے آپ 3 یا 4, نہیں ہاں بالکل 3 یا 4 تو بڑی وہ ڈیفینس مطلب شوز ہوئے ہیں. تو میں کہتا تھا اب کنٹینر لگ جاتے تھے اوپر تک اتنے 100 فٹ کے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار اس کو بنا دیں. جو آج کام اگر ہو رہا ہے وہی چیز جس کے اوپر انہوں نے جو ہے FWO کو دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ
FW को दें, आप किसी को दें, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा एहतसाब ज़रूरी है। अब आप ये एहतसाब होना चाहिए कि जब कोई टेंडर जब बड़े टेंडर्स होते हैं तो सबसे पहले प्री क्वालिफिकेशंस होते हैं। अब प्री क्वालिफिकेशन के जो टेंडर होते हैं तो आप उसमें 2 या 3 कंपनियों को आप फाइनल करते हैं ना, जब आप दे रहे हो तो उसके अंदर इसकी कैपेसिटी होती है। अगर वो कैपेसिटी नहीं तो दिया किसने? फिर उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। और अब देखिए, ये तो बहुत आसान काम है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि अब इतने का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट करेंगे, एक प्रोजेक्ट हमारा शुरू होता है 50 करोड़ का, और अगर आज जाके वो 400 अरब पे पहुंच जाए कोई प्रोजेक्ट, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्राइस एस्केलेशन कितनी है। K2 का भी ये हुआ, K2 का जो प्रोजेक्ट था वो भी 50 करोड़ का था, आज जो है उसको भी 400 अरब तक पहुंच गया, और आप पानी भी नहीं फराहम कर सकते। K4 सॉरी, K2 तो हो गया, K2 तो हो गया था, K4 की बात। शुक्र है तो K4 जो है K4 जो तो माजी में बात चली जाती है। तो K4 का जो है वो अभी तक वो भी पेंडिंग में ही है। अभी तक कराची को पानी नहीं मिल रहा। कराची के अवाम जो है अभी तक बैठे हुए हैं कि पानी उनके पास उसमें आएगा, क्या नाम है, नलकों में, अभी भी जो है टैंकर से ले रहे हैं। और टैंकर माफी आपको पता है, सारी चीजें जो सिस्टम है उसका आपको ही पता है कि एक एक टैंकर कितने का। अब ये बताएं कि एक आदमी, जो एक आम आदमी, हम जैसे कमाने वाले, जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, अब हमारे पास तो ये हो गया ना कि फिर खाने के पैसे और पानी के पैसे बराबर ही हो गए। खाना खा लें या पानी पी लें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको ड्रिंकिंग वाटर भी साफ चाहिए, और उसके बाद टैंकर भी चाहिए आपको। तो ये वो तमाम चीजें कि जहाँ पे हम निशानदेही कर रहे हैं। तो अब हमने ये कहा था कि रिफॉर्म्स करें इसके ऊपर। हमने अपने बैठ के, जाहिर सी कहा, पाकिस्तान ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक कॉम्पिटेंट हैं, इसके अलावा हमारे पास मिफ्ता साहब हैं जो उनको कमांड है अपनी इकॉनमी पे, मईशत पे। हमने सब मिलके अब हम आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई अगर फर्ज करेंगे 2 करोड़ 60 लाख बच्चा इस वक्त बाहर है स्कूलों से, तो आगे हमारे 20 साल 25 साल में क्या होगा पाकिस्तान का, कि हम पहले उनको स्कूल में लेके आए, पढ़ाएं, क्योंकि बेस एजुकेशन है। आप ये देखें कि आपने एक मैं बहुत माजरत के साथ थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि देखें, एक इस वक्त इस जंग ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें। आप ये देखें कि ईरान ने किस तरह खड़े होके, और किस तरह से उनके लोग, जो 40-50 लोगों की आप हिस्ट्री पढ़ें, सारे PhDs हैं, और उन लोगों ने जो वर्किंग की है, साइंटिस्ट की वर्किंग देख लें, वो इतनी ज़बरदस्त है कि अगर हम कहते हैं ना किसी मुल्क का अगर आप लें कोई मॉड्यूल, तो वन ऑफ द, समझता हूँ, बेस्ट मॉड्यूल है इस वक्त के आप जो है कलमे पे खड़े हुए हैं, आप शहादत पे खड़े हुए हैं। कोई लीडर बता दें हमारे पास इतनी कंट्रीज के अंदर, या कोई लीडर कहता है कि शहादत पे मैं खड़ा होता हूँ, मान लो मुझे आके। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि हम जो जिस तरफ जा रहे हैं, जैसे हमने मार्ग का हक अल्हम्दुलिल्लाह जीते, इसके बाद हम जो है अपने जो माशी, समाजी और इस माशी तौर पे अपने मुल्क को देखें, और अपने इन तमाम लोगों का जो पाकिस्तान भर में इस वक्त जिन लोगों ने यहाँ से पैसा अपना शिफ्ट किया है, उनको सारी खुली किताब की तरह ये एहतसाब अब बहुत ज़रूरी है, और एहतसाब आवाम इंतज़ार कर रही है इस एहतसाब का। बेहतरीन शेख साहब। फैसल साहब ये बताइएगा कि इंडिया खिते का चौधरी खुद को समझता था, उसके पास हमसे बेहतर यहाँ बड़ी तादाद में फौज भी है, मशीनरी भी है, सरमाया भी है। हमारा उसका एज अ वेपनरी कोई कंपैरिजन निकाला है तो हमारे कंपेयर 1974 में वो एटमी धमाके कर चुका था, और हम इस रेस में बाद में शामिल हुए। भुट्टो साहब को सेक्रेट जाता है, नो डाउट, कोई दे ना दे, कि उन्होंने ये कहा था कि हम घास खाएंगे, हम एटम बम लेके आएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीडर्स अपनी लेगेसी पे छोड़ जाते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि भुट्टो अगर फांसी ने चढ़ जाता तो मर जाता, सेम आई वुड से कि अगर खुमैनी साहब अगर अपनी शहादत कबूल न करते तो शायद उनकी कौम रिजीम चेंज हो ही जाती। उनको पता था कि मैं ज़िंदगी के जिस हिस्से में हूँ इस वक्त, तो कोई भी सानिया मेरे साथ कभी भी हो सकता है। अगर मेरा जाना इस तरह से कौम को मुतहद कर सकता है तो उसकी अमली मिसाल आपने देख ली है ना। तो वो उनका एक आपके पास है एहसान, उन्होंने किया। 98 में अल्हम्दुलिल्लाह आप एटमी पावर बन गए, और आप पाकिस्तान की सेकंड लास्ट डिक्लेयर्ड पावर, क्योंकि उसके बाद 2006 में आपके उसने किम जोंग ने किए, ठीक है। अमेरिका जैसा हाथी अब दावा करता है कि मैं चौथी बड़ी मईशत बनने चुका हूँ, पहले वो 5वीं पे था। उसके पास S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम भी था, उसके बाद राफेल भी था, उसके बाद मिक्स की भी अच्छी एक रेंज है, मतलब उसकी एयरफोर्स भी, आर्टिलरी भी, और बरी भी, समंदर का हाथी खुद को कहता है खिते में। उसके बावजूद सर पाकिस्तान की अफवाज ने, पाक फौज ने, मतलब उन्होंने अंधेरे में हमला किया, तो हमने कहा था कि बनियानुल मरसूस के साथ हम जब हमला करेंगे तो दिन की रोशनी में करेंगे, दुनिया देखेगी। आप क्या समझते हैं सर कि इंडिया को, मतलब जिसने पहलगाम का इल्ज़ाम लगाया, उससे पहले पुलवामा का लगाया उनके ऊपर, और वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ करता आ रहा है, और वो उनके कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये कहते थे कि हमला होगा, मैं कहता हूँ आसिम मुनीर तो हमला करो, वो कहते थे। तो बाद में हमारे DGI साहब ने कहा काम करी, जो अगली बार आई ना तो तू भी साथ आई, टीवी पे न बैठी, तू भी साथ आई। तो सर आप क्या समझते हैं सर इस फतह के पीछे
ہم اپنے محدود وسائل کے ساتھ الحمدللہ یہ مارکہ ہے کہ ہم نے کیسے حاصل کیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں کہ شیخ صاحب نے شروع میں ہی بات کہی تھی کہ ہم بحیثیت مسلمان شہادت حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جس جذبے کے تحت جب ہماری افواج آگے بڑھی اور ان کے ساتھ پوری قوم موجود تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ S4 کامیاب ہو جاتا، رافیل کامیاب ہو جاتے، وہ جدید ٹیکنالوجی کامیاب ہوتی۔ دیکھیں ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے زیادہ اس کو ٹریگر کو چلانے والے کی ہمت اور طاقت اور اس کی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر جب جذبہ ایمانی تھا، اس کے اندر جذبہ شہادت تھا، تو فتح یقینی طور پہ اسی کی ہونی تھی، اور وہ فتح آپ نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ ہوئی۔ اچھا، پھر اس فتوحات کے نتیجے میں آج قوم کس پوزیشن پہ کھڑی ہے، ہم متحد ہو گئے۔ دیکھیں میں تو کہتا ہوں، فیصل بھائی بھی کہتے ہیں عموماً، اور ندیم بھائی بھی کہتے ہیں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مودی اور انڈین ان افواج کو تو ہم مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہماری منتشر قوم کو اس نے متحد کر دیا۔ تو ہم سب ایک ہیں اور اس معاملات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ نے شیخ صاحب سے بات کی تھی BRT کے حوالے سے اور دوسرے منصوبوں کے حوالے سے۔ یہاں شہر جو ہے، شہر کراچی کی اگر آپ سے بات کر رہے ہیں، پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ نااہل حکومت یہاں پر موجود ہے۔ اس نااہل حکومت کے پاس نہ منصوبے ہیں، نہ ذرائع ہیں، نہ ان کو چلانا آتا ہے۔ دیکھیں پروجیکٹس بننا بہت اچھی بات ہے، یہ BRT بن جاتا، مزید اور سڑکیں ہیں وہ بن جاتی، شارع بھٹو کا حال آپ کے سامنے ہے، بن رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، بن رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، یہ ساری چیزیں بن جاتی۔ صاحب ایک عظیم منصوبہ مس کر گئے سر، کون سا؟ کریم آباد انڈر پاس۔ دیکھیں اس کا کیا اشر بہت کیا، عظیم ہے سر، بہت کیا عظیم اشر کیا انہوں نے اس منصوبے کا۔ تو یہ منصوبے سارے کے سارے بننے اور صحیح بنتے ہیں تو اس کا فائدہ شہر کراچی کی عوام کو ہونا تھا، اور اس فائدے کے ساتھ ہمارے پاس وہ لوگ بھی آتے باہر سے، جن کے یہاں، اب مجھے بتائیے کوئی اگر باہر سے ہماری طرف آتا ہے بزنس لے کر، وہ ان سڑکوں پر چڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں انویسٹمنٹ کروں گا، میں یہاں کی انڈسٹری کو کھڑا کروں گا؟ ہماری انڈسٹری برباد ہو رہی ہے، ہمارے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، لوگ اس وقت خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چل کر دیکھیں، کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا لیبر کی بھی ذمہ داری ہے، تو میں اس وقت حالات دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بد حالات ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے، پیسہ آ رہا ہے، جا کہاں رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا، لوگوں کو تو مل ہی نہیں رہا۔ چاہے وہ آپ سیاسی کی طرف چل جائیں، لیبر ڈپارٹمنٹ جتنے بھی موجود ہیں اس وقت شہر کے اندر، سب لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہے، ورکرز ویلفیئر بورڈ ہے، جس سے عام آدمی تک کچھ فائدے پہنچنے تھے، وہ پیسہ کھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی کورٹ کے اندر اس کے اوپر سارے معاملات موجود ہیں۔ جو بورڈز یہ بناتے ہیں، ان بورڈز میں اپنے پاکٹس لوگوں کو یہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم مرکزی مسلم لیگ کی سطح پہ ہر سطح کی کرپشن کے اگینسٹ ہیں۔ میں ایک بات اور یہاں کہنا چاہوں گا، میرے بھائی اگر برا نہیں مانیں گے تو الحمدللہ اسمبلیز میں رہے، حکومت میں رہے، آج معاشی حالات بھی درست نہیں ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب جیسی شخصیت ہمارے وزیر خزانہ رہ چکے، شاہد خاقان عباسی جیسی شخصیت ہمارے وزیر اعظم رہ چکے، یہ دونوں کی جماعت کے نمائندہ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے وقت کے اندر کوئی پالیسیز کیوں نہیں بنائی؟ انہوں نے وہ پالیسیز کیوں نہیں دیں؟ آج آپ ایک دوسری پارٹی بنا کر پھر عوام کو ایک نئے نام کے ساتھ پھر دوبارہ آپ جھنجھوڑنے کے لیے ملبہ چلا جاتا ہے نا پچھلی قیادت نہیں، ایسا کچھ نہیں قائد کی پالیسی تھی، کوئی قائد کی پالیسی نہیں ہے۔ آپ کی اگر قائد کی پالیسی تو آپ وزیر اعظم جب تھے اس کو انجوائے کر رہے تھے، آپ اس کو ریزائن دے کے نکلتے وہاں سے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پر؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جی، اختیارات نہیں تو کیوں بندھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ؟ سر میرے پاس اشارہ آ چکا ہے، میرے پاس آخری 2 منٹ ہے، ایک سیم سوال آپ دونوں مہمانوں سے لوں گا۔ سر یہ بتائیں، پیپلز پارٹی اگر 18 سال سے کرپٹ ترین حکمرانی کرتی آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کامل علی شاہ صاحب پہلے بھی 90s میں بھی وزیر اعلیٰ بنتے رہے، اس کے بعد بھی ان کے پاس 2 بار، مطلب 88 93 2 بار گورنمنٹ بنائی ہے، پھر 2018 میں بنائی ہے، 2018 کے بعد مسلسل صوبے میں حکومت بناتی آ رہی ہے، وجہ کیا ہے سر، کیوں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پورا صوبہ ہے، یہ صوبہ سندھ، انہوں نے جو انٹیریئر کا جو علاقہ ہے، جس کو ہم دیہی علاقہ کہتے ہیں، اس میں کافی حد تک جو اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھا ہوا ہے، وہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں یقیناً۔ دیکھیں ہم جمہوریت میں، دیکھیں ہم مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اس میں، جمہوریت میں آپ کچھ نہیں کر پاتے کہ وہاں پر جب ان کے پاس ہاتھ میں اپنی جو بھی امپاورمنٹ ہے اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ شہر میں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ جب شروع میں جب فائٹ ہوتی تھی یہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں کیوں خرچ کریں، کیونکہ ہمارا تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ اب تو ہم بھی کہتے تھے کہ یار آپ کو مینڈیٹ تو انٹیریئر میں، آپ وہاں کیوں نہیں لگا رہے، کم از کم وہاں اسی انٹیریئر کو بنا دیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ سر مختصر وقت سوال یہ، الیکشن جیتتے کیسے ہیں سر، حکومت بنتی کیسے ان کی؟ سر مینجمنٹ ہے، سب مینجمنٹ ہے۔
सर आपसे सेम सवाल सर, पाकिस्तान फ्रंट कैसे इलेक्शन जीती इस वक्त मौजूदा जो इलेक्शंस हुए थे 2024 में, आपने जुडिशरी से लेकर के इसको इंतजामिया के हवाले कर दिया था इलेक्शन को। आरोप सारे के सारे इंतजामी लोग थे जो कि इनके ही लगाए हुए थे। उस वजह से भी आप ये देखेंगे जब इनका कंट्रोल था, डीसीज इनके थे, एसीज इनके थे, तमाम इंतजामिया इनकी थी, तो जीतना फिर किसने? इन्होंने ही जीतना था और इन्होंने उसको जीता। और फिर हल्का बंदियां ये अपनी मर्जी की करवाते हैं, लोगों के वोट्स को काट देते हैं और चीज़ों को देखें ना, जो फर्स्ट डिलिमिटेशन आती है उसमें मामला कुछ और होता है, और सेकंड जो फाइनल होती है जिसपे आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर वो काट करके, पिछली दफ़ा यही हुआ था। और इन्होंने अपनी मर्जी की हदबंदियां की, पूरी एक मैनेजमेंट की हर तरीके के साथ, और इलेक्शन खरीदा। जब इलेक्शन खरीदा जाता है तो यही होता है, ये अवाम के वोटों से नहीं है, अवाम इनसे बदजन हो चुकी है, ये इलेक्शन खरीद कर आकर सीटों पे बैठे तो अपना पैसा पूरा कर रहे हैं। सर दोनों पॉइंट आए, खरीद फरोख्त और मैनेजमेंट। आप दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म होता है। नाज़रीन, अशरा तशक्कुर की मुबारकबाद के साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन का, इस प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा, इस बात के साथ कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के तोहफ़ों में से एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो कि इस कौम को मैसर है। इस कौम को बदकिस्मती से मुखलिस लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन मुखलिस लोगों को चंद जो बदनीयत लोग हैं उन्होंने पता नहीं समहाउ मैनिपुलेट कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, या फिर हमारी कौम के चंद अफराद, मैं सबको नहीं कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी गयूर कौम है, बहुत खुद मुख्तार और बहुत बाइज़्ज़त कौम है, हमारे चंद अफराद ने अपने अपने मफादात के लिए कौमों का सौदा कर रखा है। वो अब किसी दही इलाके के वडेरे हों, चौधरी हों, सरदार हों, जो भी हों, वो अपनी कौम के, अपने इलाके के अहले मोहल्ला के, अहलियान के हकूक़ की सौदेबाजी करके, करप्ट अनासर की सहूलतकारी करके, करप्ट हुकूमतों को बनने में मदद फराहम करते हैं। जिस दिन अवाम को शऊर हासिल करने की आज़ादी दे दी गई, मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि उस वक्त कोई भी जमात हो, ख्वाह वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, MKM हो, अवाम पाकिस्तान हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, कहीं पे भी करप्ट अनासर अवाम को पाए गए, अवाम उनका इंसाफ खुद करेगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।